بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ حضرت رابعہ جب تاجر سے آزاد ہو گئیں تو پھر ظاہری علوم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئیں، کیونکہ علم مومن کے لیے از حد ضروری ہے۔ ولی، فقیر جو بھی اس راہ پر چلتا ہے وہ پہلے علم کا متلاشی ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاہلوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حضرت رابعہ بصری حصول علم کے لیے بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئیں۔ کوفہ اس وقت وہاں پر ایک بڑا علمی مرکز تھا جہاں نادر روزگار علماء موجود رہتے تھے۔ حضرت رابعہ ذہین خاتون تھیں اور علم کی تڑپ اور طلب بھی رکھتی تھیں، اس لیے آپ نے بہت ہی کم مدت کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ حضرت رابعہ بصری کے اساتذہ کون کون تھے ان کے بارے میں کوئی واضح بیان نہیں ملتے، لیکن آپ کے زمانے میں حضرت امام سفیان ثوری جیسے بزرگ بھی حضرت رابعہ کے پاس آتے اور فیض حاصل کرتے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری کے عقیدت مند تھے۔ حضرت رابعہ جب واعظ بیان کرتی تو بڑے بڑے علماء بھی آپ کی تحقیق پر حیران رہ جاتے، چونکہ دلی تڑپ، اپنے اللہ سے محبت اور احکامات الہیہ کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی پوری طرح خواہش رکھتی تھیں، تو عمل تبھی ممکن ہے جب علم ہو۔ اب انہیں سیکھنے اور جاننے کے لیے بھی پوری طرح عمل پیرا تھیں۔ حضرت رابعہ بصری جن کے من میں صرف اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور اسی کے کاموں میں اور اسی کے احکامات کی وجہ آوری میں لگا رہنا تھا، ماں سوا اللہ قلب میں کچھ نہ رکھتی تھیں، ایک بار آپ سے کسی نے سوال کیا کرامت کے بارے میں،
اللہ کے اولیاء کو کرامت کا تاج بخشا گیا، آپ اس مرتبے پر کیوں کر پہنچیں؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا اپنے قول و فعل سے، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اور ایسی چیز کے بارے میں جو مجھے تیرے سوا کسی اور سے مشغول کر دے، اور ہر حائل سے جو میرے تیرے درمیان حائل ہو جائے۔ اللہ کے ولی ہیں، جگہ جگہ اپنی کرامتیں نہیں دکھاتے پھرتے۔ اس سے بڑی کرامت مومن کے لیے اور اللہ کے ولی کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو صحیح طرح جان جائے، اللہ کے دین کو سیکھے، اللہ کی محبت اس کے قلب میں آ جائے، اور اپنی ساری زندگی شریعت مطہرہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار دے۔ اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہوا کرتی۔ اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ اپنی کرامتیں بتاتے نہیں پھرتے ہوتے، بلکہ اللہ جب چاہے انہیں لوگوں میں کوئی مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ بیماری پرسی کرنے کے لیے آئے، اور حضرت رابعہ کے جلال اور ہیبت کے سبب کوئی بات نہ کر سکے۔ حضرت رابعہ نے خود ہی بات چلائی، فرمائیے۔ حضرت سفیان نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس تکلیف سے نکالے۔ حضرت رابعہ نے کہا، تمہیں معلوم نہیں یہ بیماری اسی کے حکم سے ہے؟ حضرت سفیان نے کہا، آپ بجا فرماتی ہیں، پھر میں دوست کی مرضی کے خلاف کیسے درخواست کر سکتی ہوں کہ جب میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ وہ مجھے بیماری دی ہے تو میں کیسے درخواست کروں؟ حضرت سفیان نے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ آپ نے جواب دیا، سفیان، تم سمجھدار آدمی ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ 12 برس گزرے کہ مجھے تازہ خرمے کھانے کی خواہش ہے، اور تم جانتے ہو کہ خرمے یہاں کتنے سستے اور بے قدری سے بکتے ہیں، لیکن میں نے آج تک نہیں کھائے کیونکہ میں غلام ہوں، اور غلام کا خواہش سے کیا مطلب؟ اگر میں کسی چیز کی خواہش کروں اور میرے اللہ کو وہ پسند نہ ہو تو یہ کفر ہے۔ حضرت سفیان نے عرض کی، میں آپ کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، آپ کچھ میرے متعلق فرمائیں۔ حضرت رابعہ نے جواب دیا، اگر تم دنیا کو دوست رکھتے تو نیک مرد ہوتے۔ حضرت سفیان نے حیرت سے پوچھا، کیوں کر؟ آپ نے کہا، آپ کی باتوں کے مطابق۔ یہ سن کر حضرت سفیان کو رونا آ گیا اور اللہ سے عرض کی، ہے اللہ کریم، مجھ سے خوش ہو جا۔ حضرت رابعہ نے سختی سے کہا، تجھے حیا نہیں آتی کہ جس کی تو رضا چاہتا ہے تو خود ہی اس سے راضی نہیں ہے؟ اہل اللہ کی باتیں۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کام اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ
آپ نماز ادا کر رہی تھیں کہ کمزوری اور نکات اور مسلسل جاگنے کی وجہ سے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران گھر میں ایک چور گھس آیا اور وہ آپ کی چادر اٹھا کر چل دیا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگا تو اسے دروازہ نظر ہی نہیں آیا۔ گھبرا کر اس نے چادر رکھ دی۔ جب چادر رکھی تو دروازہ نظر آنے لگ گیا۔ پھر اس نے چادر اٹھائی، پھر دروازہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ چادر رکھی تو پھر دروازہ نظر آنے لگ گیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے یہی حرکت کی تو غیب سے ایک آواز آئی، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال، اس گھر کی مالکہ نے اپنے آپ کو ہماری نگہبانی اور دوستی میں دے رکھا ہے، یہاں تو کسی کو مجال نہیں کہ کوئی کچھ بھی کر سکے۔ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے نا۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پھر اللہ ہی کے سپرد کر دیتے، پھر ان کے کام اللہ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اپنے رب میں فنا کر دیتے ہیں، فنا فی اللہ کا مقام پا لیتے ہیں۔ تو ان کے معاملات اللہ رب العزت خود سیدھے کر دیتا ہے۔ ایمان اور تقوی اور مقام ولایت انسان کو ماں سوائے اللہ کے ہر چیز سے دور کر دیتا ہے، وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔